علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور صدق اللہ العظیم۔ بابا زبلند درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ سیدی یا محبوب اللہ۔ تنم فرسودہ جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پی مردہ آواراز اسیاں یا رسول اللہ۔ ذکر دخیش حیرانم سیاہ روز اسیانم، پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ۔ چو بازوِ شفاعت را کشائی بر گنہگاراں، مکن محروم جا میرا در آن جا یا رسول اللہ۔ چو سوئے من گزر آری من مسکین ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ۔ گنہگارم سیاہکارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی۔ سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ میرے نہایت واجب الاحترام عزیز بزرگوں دوستو، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف پہلوؤں کے اوپر ہم گفتگو کر رہے تھے، تو آج میں آپ کے سامنے جو موضوع بیان کرنے جا رہا ہوں اس کا تعلق ہمارے دور حاضر کے ساتھ بہت زیادہ ہے، اور اس کی ضرورت بھی بہت زیادہ اشد تھی، تو اس حوالے سے بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ موضوع آپ کے سامنے بیان کیا جائے۔ میری آپ کی گفتگو کا موضوع ہے ہماری یہ آنکھ۔ آنکھ کی اہمیت اسلام کے اندر کیا ہے، اور اس آنکھ کی اہمیت ہماری جسمانی زندگی کے ساتھ کیا ہے، اور اس آنکھ کی اہمیت ہماری روحانی زندگی کے ساتھ کیا ہے، وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سن سنا کے عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز سامعین محترم، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ یہ جو امانت کے طور پہ ہمیں دی گئی ہیں، اس میں جو ہم خیانت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو ہمارے سینے یعنی ہمارے دل چھپا کے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ ہمارے سوچوں میں پیدا ہونے والا خیال بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، دلوں کے اندر جو بھی خواہش پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ عزیز سامعین محترم، یہ جو آنکھیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ اگر آپ نے اس کی اہمیت کو زیادہ گہرائی میں جا کے پوچھنا ہے تو کبھی ایک آنکھ بند کر کے دیکھیں، پھر دوسری آنکھ بند کر کے دیکھیں، ساری دنیا کے اوپر آپ کے سامنے اندھیرا چھا جائے، کچھ بھی باقی نہیں رہتا ہے۔ یہ رنگینیاں، یہ خوبصورتیاں، یہ لائٹنگ، یہ پھول بوٹے، کچھ بھی ہمارے سامنے معنی نہیں رکھتا اگر ہماری آنکھ سے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔
اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ اچھا، اس آنکھ کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ اس آنکھ کا مین جو مقصد وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے سونے مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرمائے۔ بلکہ محمد علی ظہوری قصوری رحمۃ اللہ علیہ آپ تو یہی بیان کیا کرتے تھے کہ دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زباں، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ دل کا مقصد وہ یہ ہے کہ اپنے محبوب کو یاد کیا جائے، زبان کا مقصد اب محبوب کی تعریف کی جائے، اور آنکھوں کا مقصد اپنے محبوب کے دیدار کے لیے رکھا جائے۔ عزیز سامعین محترم، کچھ آنکھیں ایسی ہیں کہ جن کو احادیث مبارکہ میں بھی جنتی قرار دیا گیا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہے، فرمایا لا تمس النار مسلمن رعانی اور آمن رعانی، فرمایا کہ وہ خوش نصیب مسلمان، یا دوسرے معنی میں کہہ لیں وہ خوش نصیب آنکھیں کبھی بھی جہنم کا ایندھن نہیں بنے گی جن آنکھوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کر لیا یا حضور کے غلاموں کا دیدار کر لیا، وہ آنکھ کبھی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگی۔ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے، فرمایا کہ من رآنی فی المنام لا يدخل النار فمن رآنی فقد رأى الحق، فرمایا کہ جس بندے کو خواب میں میری زیارت ہو جائے، اور یہ شیطان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل اختیار نہیں کر سکتا ہے، کسی بھی بندے کی شکل میں وہ خواب میں آ سکتا ہے، لیکن اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو چہرہ بددعا ہے اس کی طرح کی شکل اختیار کر کے خواب میں نہیں آ سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ شیطان وہ تصویر مصطفیٰ اپنے چہرے پہ نہیں سجا سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عظیم چیز ہے، فرمایا کہ جس نے خواب میں بھی میری زیارت کر لی اللہ تعالیٰ اس کو بھی جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ اور ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ وتیرہ رہا ہے۔ اللہ حضرت فرمایا کرتے تھے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، یقیناً آپ ہر گھر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ اور مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ وہ کمال ہی کرتے ہیں، عاشقوں کے سرخیل ہیں۔ آپ فرماتے چوسوے من گزر آری منے مسکین نے ناداری فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ، کہتے ہیں حضور کبھی مجھ مسکین نادار غریب اور بیچارے کی طرف آپ کرم نوازی فرمائیں، تشریف لے کے آئیں، اور حضور میرا جذبہ عشق یہ کہتا ہے آپ میرے گھر تشریف لائیں، آپ کے قدموں پر سر رکھ کے اپنی جان قربان کر دوں گا، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ۔ عزیز سامعین محترم، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دیدار ہے اس کے لیے ہر بندے کی یہی خواہش ہوتی ہے، بلکہ یہ بھی کہتے ہیں سفنے دے وچ مینوں ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لیاں باواں، ڈردی ماری اکھ نہ کھولاں متا پھر وچھڑنا جاواں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے لیے ہر بندے کی یہی خواہش ہے، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو محبت ہے، والہانہ محبت ہے، اس کا تعلق وہ لمبی لمبی نمازوں سے نہیں ہے، اس کا تعلق وہ لمبی لمبی عبادتوں سے بھی نہیں ہے، یہ محبت کی ایک لہر ہے جس کو اللہ تعالیٰ عطا کر دے، یہ محبت ہے جس کو اللہ تعالیٰ عطا کر دے۔ ہر بندہ، ہر بچہ، ہر بوڑھا یہ دل میں خواہش پیدا کرے کہ کاش کہ مرنے سے پہلے سرکار اپنا دیدار عطا کرے، کیونکہ جس نے سرکار کو دیکھ لیا جہنم کی آگ اس پہ حرام قرار دے دی جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ بھی ارشاد ہے کہ کلو عین باقیت یوم القیامہ، قیامت کے دن ہر آنکھ رو رہی ہوگی۔ اب یہاں ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو گناہ گار ہیں وہ تو رو رہے ہوں گے، یہ نیکوکار کیوں رو رہے ہوں گے؟ اللہ کے نیک بندے اولیاء ہیں، صحابہ کرام ہیں، یہ کیوں رو رہے ہوں گے؟
رونا تو گناہ گار کو چاہیے، لیکن یہ نیکوکار کیوں رو رہے ہوں گے؟ تو محدثین اس کی تشریح کہتے ہیں کہ جو نیکوکار ہیں وہ اس لیے رو رہے ہوں گے کہ ان کی یہ خواہش وہاں ہوگی، کاش کہ ہم نے جتنی نیکیاں کی اس سے زیادہ نیکیاں کر لیتے، اور گناہ گار اپنے گناہوں کی وجہ سے رو رہے ہوں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر آنکھ اس وقت رو رہی ہوگی قیامت کے دن، سوائے چند آنکھوں کے۔ نمبر 1، غدت عن محارم اللہ، وہ آنکھ جس نے اپنے رب کی حرام کردہ چیزوں کی طرف نہ دیکھا ہوگا۔ یہ اللہ نے حرام قرار دے دی، میں اس بے حیائی کو نہیں دیکھوں گا، میرے مالک نے اسے منع کر دیا تو میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کروں گا۔ آج سب سے بڑا جو فتنہ ہے وہ جو پیدا ہوتا ہے ہمارے دلوں کے اندر، ہماری دماغوں کی ساری سوچوں کو جو تبدیل کرتا ہے، وہ سب سے پہلے ان آنکھوں کے ذریعے شروع ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ہارمونری سسٹم کو یہ ڈیمیج کرتی ہے۔ آپ کبھی غور کریں نا، یہ آنکھ کس قدر تیزی کے ساتھ ہمارے جسم کے اوپر یہ حملہ کرتی ہے، آپ اس کا اندازہ لگائیں۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، مثلا میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، اچانک یہاں سے میرے سامنے سانپ آ جائے تو میرا جسم تھر تھر کانپنے لگ جائے گا، اور اگر بندہ کمزور ہو سکتا ہے بے ہوش بھی ہو جائے۔ اور یہ سانپ کا دیکھنا ہے کہ پورے جسم کے اندر وہ تھر تھراہٹ پیدا ہو جائے گی، حالانکہ ایک لمحہ پہلے مجھے کچھ بھی نہیں تھا، ایک لمحے کے بعد جیسے ہی دیکھا، اچھا اگر میری آنکھیں بند ہوتی، چاہے ایک کی بجائے 1000 سانپ بھی سامنے رکھ دیا جائے، مجھے کچھ ہونا تھا؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف میری آنکھ نے میرے جسم کے اوپر یہ کیفیت طاری کی ہے۔ اچھا یہی آنکھ اچانک ابھی بند ہو، سامنے کھلے تو کسی نیک ہستی کا دیدار ہو جائے، پھر آپ کے جسم کے اندر پھر بھی کپ کپی طاری ہوگی، لیکن وہ خوشی کی ہوگی۔ بندہ جھرجھری سی لیتا ہے کہ یار یہ پیاری ہستی آج میری آنکھوں کے سامنے۔ یعنی یہ جو آنکھ ہے یہ ایسا دروازہ ہے، جب یہ کھلتا ہے تو یہ انسان کے پورے جسم کو اپنا غلام بنا کے رکھ لیتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، فرمایا کہ نظرۃ السہم مسموم من سہام ابلیس، فرمایا کہ شیطان کے جو ترکش کے تیر ہیں، ترکش کہتے ہیں یہ پیچھے ایک جھولا سا ڈالا ہوتا ہے جس کے اندر تیر ہوتے ہیں، اس طرح پیچھے سے نکال کے وہ اس طرح وہ چلاتے ہیں، تو فرمایا جو شیطان کے ترکش کے تیر ہیں ان میں سے سب سے پہلا جو تیر شیطان استعمال کرتا ہے اس کا نام نظر ہے، یہ نگاہ ہے۔ جب نگاہ بہک جاتی ہے تو انسان بھی بہک جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے انسان۔ ایک نگاہ سے انسان اپنی ساری زندگی کا غلام بن کے رہ جاتا ہے۔ یہ نگاہ ہی تو انسان کے اوپر سارا حملہ کرتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آنکھ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے پرہیز کرے گی، وہ آنکھ قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ رونے نہیں دے گا اس کو۔ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک آنکھ ایسی بھی ہے جس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رونے نہیں دے گا، فرمایا عینن سہرت فی سبیل اللہ، جو آنکھ راہ خدا میں پہرا دیتے ہوئے ساری رات جاگتی رہی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قیامت کے دن رونے نہیں دے گا۔ مثلا ہماری جتنی بھی فوج ہے، ہماری پولیس ہے، ہمارے جتنے بھی سیکورٹی کے ادارے ہیں، اگر یہ نوکری تو انہوں نے کرنی ہی ہوتی ہے، لیکن اگر نیت یہ کر لیں کہ ہم لوگوں کی ساتھ حفاظت کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو یقین مانیں یہ بھی وہ آنکھیں ہیں جن کو کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آنکھ سے آنسو نہیں بہنے دے گا ان کا۔ یہ آنکھ بھی بڑی کمال کی ہے۔ اچھا ایک ہماری جو یہ حدود ہیں، ہمارے ملک کی حدود کی حفاظت کرنے والی آنکھ کو اللہ رونے نہیں دے گا، جو ہمارے نظریات کی محافظ ہو، جو ہمارے عقائد کی محافظ آنکھیں ہوں۔ مثلا علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، بڑے بڑے بزرگ جو ساری رات جاگ کے مطالعہ کرتے ہیں، علم دین حاصل کرتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو رائے راہ سے بھٹکنے نہیں دینا ہے، ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے کام کرنا ہے، وہ آنکھ بھی جو جاگتی رہی ہوگی، اس آنکھ کو بھی اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن رونے نہیں دے گا۔ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ایک وہ خوش نصیب آنکھ جو قیامت والے دن اللہ رونے نہیں دے گا، وہ یہ ہے، فرمایا عینن یخرج منہا مثل راس الذباب من خشیت اللہ، وہ آنکھ
کہ جس کے اندر سے اللہ کے خوف کی وجہ سے بندہ بیٹھا ہے، نماز پڑھی، روزہ رکھا، کوئی عبادت کی، اور بیٹھے بیٹھے اللہ کا خوف ایسا اس کے دل میں پیدا ہوا کہ اس خوف کی وجہ سے، خشیت الہی کی وجہ سے اس کی آنکھ سے آنسو بہے اور اس کے رخسار کے اوپر آ جائے، تو ایسی آنکھ کو بھی کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ رونے نہیں دے گا۔ اور کوشش کیا کریں کہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں رونے کی عادت ڈالیں۔ اچھا، اگر رونا نہیں بھی آتا ہے تو کم از کم رونے والا منہ تو بنایا جائے نا۔ اپنے مالک کے حضور رونے والا منہ بھی بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ دلوں کی کیفیت کو بہتر جانتا ہے۔ یہ آنکھ انسان کے لیے بڑی قیمتی ہے۔ پھر عزیز سامعین محترم، یہ جو آنکھ ہے اس کے اندر بڑی طاقت اور پاور ہوتی ہے۔ دیکھیں، میں نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ قوت اور طاقت کی ضرورت ہوگی۔ مثلا میں نے یہ پکڑنا ہے تو میرے لیے ہاتھ کو بڑھانا یہ ضروری ہے، اور اسی طرح اگر میں نے کہیں چل کے جانا ہے تو مجھے پاؤں کے ساتھ چل کے جانا پڑے گا وہاں پہ۔ نہیں، کوئی بھی کام کرنے کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، لیکن آنکھ کے اندر اتنی طاقت اور پاور ہے کہ ایک لمحے کے بھی کروڑویں حصے پر یہ آنکھ اس طرح اٹھتی ہے تو آسمانوں تک پہنچ جاتی ہے۔ اور یہ جو پہلے آسمان تک حدیث شریف میں فاصلہ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، وہ بتایا کہ یہ تقریباً 500 سال کا پہلے آسمان تک فاصلہ ہے۔ 500 سال بندہ لگاتار اس طرح اوپر سفر کرے تو پہلے آسمان تک پہنچے گا۔ بندہ 500 سال میں وہاں تک پہنچتا ہے، لیکن نگاہ کو پہنچنے کے لیے 5 سیکنڈ بھی نہیں لگتے ہیں۔ اس طرح اٹھایا اور پہلے آسمان تک یہ نگاہ پہنچ جاتی ہے۔ نگاہ کے اندر یہ طاقت اور پاور ہے، یہ ہماری آنکھیں کوئی عام چیز نہیں ہے۔ پھر عزیز سامعین محترم، اگر ان آنکھوں کو کہ بندہ حفاظت کرے، اور حفاظت کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے آپ اپنی نگاہوں کو آوارہ نہ ہونے دیں۔ اور آوارگی کے لیے ہمارے سامنے سب سے بڑا جو ذریعہ اس وقت ہے وہ یہ موبائل ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، یوٹیوب ہے، اور بھی جتنے بھی ہمارے دوسرے جو چینلز ہیں موبائل کے ساتھ جو تعلق رکھتے ہیں، یہ سارے ایسے ہیں کہ آپ بند کمرے میں بستر کے اندر بھی آپ لیٹ بھی جائیں تو وہاں بھی موبائل کھولیں تو برائی وہاں بھی پہنچ جاتی ہے آپ کے پاس۔ اور اس کا تعلق صرف دیکھنے کے ساتھ ہے، سننے سے بھی فحاشی پیدا ہوتی ہے، برے گانے سننے سے، لیکن دیکھنے سے جو انسان کے دل کے اندر ہلچل پیدا ہوتی ہے وہ ساری اس کے ذریعے ہے۔ آپ رستے پہ جا رہے ہیں اور سامنے سے غیر محرم کوئی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں آ رہی ہیں، آپ کبھی اپنی نگاہ کو پھیر کے دیکھیں۔ ایک دفعہ آپ اپنی نگاہ کو پھیریں، اگلی نماز کا جب وقت آئے سر سجدے میں رکھ کے جب اللہ اکبر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے، دیکھنا جو لذت اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں پیدا کرے گا وہ کبھی آپ کو پہلے نہیں آئی ہوگی۔ میری کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترکھا من مخافتی ابدلت ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبی، فرمایا کہ جس بندے نے میرے خوف کی وجہ سے اپنی نگاہوں کو پھیر لیا، نگاہ اٹھائی، سامنے کوئی ماں بہن بیٹی آ رہی تھی، فوراً نگاہ کو جھٹک لے۔ یہاں ایک بڑا بے حیائی والا جملہ بولا جاتا ہے، اللہ نے پہلی نگاہ کو معاف کیا ہے، پہلی نگاہ جتنا مرضی لمبا کر کے دیکھ لیں۔ دیکھیں یار، اسلام کو کم از کم مزاح سے تو دور رکھیں نا۔ ہم نیک اعمال نہیں کر سکتے تو برے اعمال سے اپنے اسلام کا مذاق تو نہ اڑائیں۔ میری کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلی نگاہ آپ نے اٹھائی غیر محرم کی طرف پڑی، فوراً سے پہلے اس کو آپ پھیر لیں، اس لیے کہ میرے مالک نے اس سے منع کیا ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے پھیر لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابدلت ایمانا، میں اس کی اس نگاہ کو ایمان سے ایسے بدل دوں گا یجد حلاوتہ فی قلبی، جس کی حلاوت اور چاشنی وہ بندہ دل میں محسوس کرے گا، دل کے اندر اتنا آپ کو سکون محسوس۔ یاد رکھیے جب بندہ نیکی کرتا ہے تو وقتی طور پہ اس کو کچھ نہیں ملتا ہے، تھوڑی دیر انتظار کریں، آپ دیکھنا آپ کی سوچوں میں خوشبو پیدا ہوگی، آپ کے دل کے اندر لذت پیدا ہوگی، کبھی کر کے دیکھ لیں آپ۔ اور جو برائی ہے انسٹنٹلی فوراً ایٹ دا اسپاٹ آپ کو وہاں سے ملے گا کچھ ضرور، آپ نے برائی کی ہے ملے گا ضرور، آپ کو خوشی ملے گی، لیکن وہ ایسی خوشی ہوگی جو اگلی ساری زندگی کے لیے آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن جائے۔ گناہ جب تک نہیں ہوتا ہے
تو تڑپاتا رہتا ہے، جب ہو جاتا ہے پھر آپ کو پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور نیکی جو ہے وہ آپ اگر کر لیں وقتی طور پہ کچھ نہیں ہے، لیکن بعد میں جو آپ کو لذت اور مزہ آئے گا وہ آپ کو دل میں بھی محسوس ہوگا، سوچوں میں بھی محسوس ہوگا۔ عزیز سامعین محترم، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات دل کے بھی اور آپ کی سوچوں کے بھی بلند کرے گا۔ ان نگاہوں کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ زنا بھی کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا حضور نگاہوں کا، یہ آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ فرمایا زناہما النظر، جب بندہ غیر محرم کو، بری چیزوں کو دیکھتا ہے یہ آنکھوں کا زنا ہوتا ہے۔ آج بندہ زنا کر کے وہ نماز کی تراویح، نماز کتنی چاشنی اور مزہ اس کو دے گی۔ ہمارے ہاں ہماری نگاہیں بری ہو چکی ہیں، بلکہ ہم اس قدر اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو چکے ہیں کہ کوئی ہماری ماں بہن بیٹی جب رستے سے گزرتی ہے تو ہمارے جوان بوڑھے حضرات بھی وہ چوکوں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہوتی تب تک ہماری نگاہیں وہاں سے ہٹتی نہیں، بلکہ بڑے افسوس کی بات صحیح سمجھدار بندے اس کی شخصیت کے اوپر وہ تبصرے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ چوک و بازار میں بیٹھنے سے اسلام نے منع کیا، لیکن صرف ایک صورت میں اجازت دی ہے۔ صحابہ کرام نے کیا کہ حضور آپ نے فرمایا کہ بازار میں اور چوک میں باہر رستے میں تھڑے پہ نہ بیٹھا کرو۔ صحابہ نے کہا حضور ہمارے کاروبار ہیں، بیٹھنا ہماری مجبوری ہے۔ فرمایا پھر رستے کا حق ادا کرو۔ حضور رستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا رستے کا حق یہ کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کریں۔ آپ قرآن پاک کے سلوک کو اٹھا کے دیکھ لیں، عورتوں کو نگاہ جھکانے کا بعد میں حکم ہے، مردوں کو نگاہ جھکانے کا پہلے حکم ہے۔ اگر ماں بہن بیٹی بے غیرت ہو جائے، وہ ننگے سر باہر نکلے تو تمہاری نگاہیں تو تمہارے قابو میں ہے نا، تم اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو۔ دل کی دنیا کو جلانے کے لیے ایک نگاہ ہی کافی ہوتی ہے۔ ایک نگاہ انسان کی ساری دل کی کھیتی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے، اور اگر انسان کو اس کی حفاظت کرے تو اللہ کے ہاں وہ نگاہ، وہ آنکھ کتنی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ آپ کے دور میں بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط کا سماں پیدا ہو گیا، کھیتیاں وہ جل کے راکھ ہو گئیں، جانور پیاس سے مرنے لگے، درخت خشک ہو گئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ساری قوم کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے جنگل میں لے گئے، کہا وہاں جا کے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ آپ نے اپنی ساری قوم، جتنے بھی آپ کے امتی تھے، ان کو لیا، جنگل میں چلے گئے۔ اچھا وہاں جا کے دعا کرنے کا عجیب انداز تھا۔ آپ نے پہلے جملہ یہ بولا کہ من اصاب منکم ذنبا، فرمایا کہ سنو تم میں سے جس شخص نے بھی آج تک کوئی ایک بھی گناہ کیا ہے وہ شخص یہاں سے چلا جائے۔ اب انسان کی ساری زندگی اور حکم یہ لگانا، اگر ایک گناہ بھی کیا ہے وہ بندہ یا میرے ساتھ نہ رکے، چلا جائے یہاں سے۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لم یبق معه فی المفازۃ الا واحد، وہاں جنگل میں سوائے ایک شخص کے باقی سارے لوگ واپس چلے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو بلایا اور فرمایا کہ کیا تو نے کبھی گناہ نہیں کیا؟ اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی واللہ ما علمت من شیء غیر انی کنت ذات یوم اصلی مرت بی امرۃ فنظرت الیہ بعینی ھذہ لما جاوزتنی ادخلت اصبعی فی عینی، کہ اللہ کے نبی میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اور تو مجھ سے کبھی گناہ نہیں، صرف ایک مرتبہ مجھ سے گناہ ہوا تھا۔ میں نماز پڑھ رہا تھا، دوران نماز میرے سامنے سے ایک عورت گزری اور نادانستہ طور پر انجانے میں میری ایک آنکھ نے اس عورت کو دیکھ لیا، اور جیسے میری نگاہ نے اس کو دیکھا، میری آنکھوں نے، ایک آنکھ نے اس کو دیکھا، تو اللہ کے نبی میں نے اپنا یہ انگوٹھا، اپنی انگلی اپنی آنکھ کے اوپر رکھی اور اس کو زور سے دبا کے اپنی آنکھ باہر نکالی، اس عورت کی طرف پھینک دی۔ میں نے کہا جس کو دیکھنا چاہتی جاؤ اس کے پاس چلے جاؤ۔ کہتے میں نے اپنی آنکھ کو نکال لیا اور اللہ سے سچے دل سے توبہ کی۔ جس نے نگاہ کی حفاظت کی پھر اللہ تعالیٰ کیا عطا کرتا ہے سنیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہو کر کے اس امتی کو جس نے اپنی اس نگاہ کی حفاظت کی اور اس کو سزا دے کے اللہ سے توبہ بھی کر لی، وہ اللہ کے نبی اپنے امتی سے کہتے ہیں ادعوا اللہ حتی اؤمن علی دعائک، اے میرے امتی میں نبی ہو کے کہتا ہوں اب اللہ کی بارگاہ میں پانی کے لیے تو دعا کرے گا، میں اس کے اوپر آمین کہوں گا۔ دعا تو کرے گا، آمین میں کہوں گا۔
فدعا فتجللت السماء سحابا، کہتے ہیں کہ ابھی اس بندے نے جو آپ کا امتی تھا جس نے آنکھوں کی حفاظت کی تھی، ابھی اپنے ہاتھ چہرے پہ نہیں پھیرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی تھی، بارش عطا کر دی تھی۔ دیکھیے آپ اپنی نگاہ کی حفاظت کریں۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا یہ ہے تو چھوٹے چھوٹے ہمارے انسان جسم کے ایک اعضاء ہیں، لیکن ساری دنیا ان کے ماتحت ہے، ساری دنیا کی رنگینیاں اس آنکھوں کے ماتحت ہے، ہمارا پورا جسم ان آنکھوں کے ماتحت ہے۔ پھر میں آپ سے عرض کروں، یہ جو ہماری آنکھ سے آنسو بہتے ہیں اس کی علماء نے 6 وجوہات بیان کی ہیں۔ جب بھی آنسو نکلتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن یا کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے جس وجہ سے یہ آنکھ سے آنسو بہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کبھی انسان جو آنسو بہاتا ہے روتا ہے وہ غم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نمبر 2، کبھی انسان روتا ہے تو اس کو کہیں درد ہوتی ہے، اس درد کی وجہ سے آنکھ سے آنسو بہتا ہے۔ نمبر 3، کبھی انسان جب روتا ہے تو گھبراہٹ کی وجہ سے روتا ہے۔ نمبر 4، کبھی انسان روتا ہے تو خوشی کی وجہ سے روتا ہے، انسان کو انتہائی خوشی ملے تو خوشی کے بھی آنسو آتے ہیں۔ نمبر 5، انسان کبھی روتا ہے تو شکر کی وجہ سے روتا ہے، بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملے، بندہ پاس ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے تو وہ شکر ادا کرتے ہوئے مالک کا شکر ادا کرتے، مالک میں اس قابل نہیں تھا، تو نے مجھے اس قابل بنایا، تو شکر کی وجہ سے بھی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے۔ اور نمبر 6، انسان کی آنکھ سے آنسو کبھی نکلتا ہے تو خوف خدا کی وجہ سے نکلتا ہے۔ عزیز سامعین محترم، ان 6 وجوہات میں سب سے جو قیمتی آنسو ہے وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے انسان کے آنسو سے نکلتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہے، فرمایا کہ کبھی بندہ مومن کی آنکھ سے آنسو نکلے اور اتنا بڑا نہیں، صرف مکھی کے سر کے برابر ہو، چھوٹا سا آنسو نکلے اللہ کے خوف کی وجہ سے، اور فرمایا کہ وہ جب انسان کی آنکھ سے نکلے اس کی جو حرارت ہے، آنسو یہ گرم ہوتے ہیں، اور اس کی جو گرمی ہے وہ بندہ اپنے رخسار پہ محسوس کرے واقعی یہ آنسو نکلا ہے چھوٹا سا اللہ کے خوف کی وجہ سے، اور یہاں پہ اس کی حرارت بھی محسوس کرے، تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر جہنم کو حرام قرار دے دیتا ہے، وہ بندہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ عزیز سامعین محترم، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ آنکھوں کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے خوف کو اپنے دل میں پیدا رکھیں، اپنے دل میں پیدا کریں، اور یہ ذہن میں رکھیں، اپنے دماغ میں اس کو سیو رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور یہ یقین کریں کہ اگر ہم نے اس کی حفاظت کر لی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی کرم فرما کر دیدار عطا کریں گے اور قبر میں بھی دیدار عطا فرمائیں گے۔ یاد رکھیں وہ روزے والی حدیث شریف ہے، فرمایا کہ روزہ دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 خوشیاں رکھی ہیں، ایک جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اس کو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے، اور دوسری خوشی اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت عطا کرے گا جب قیامت والے دن وہ بندہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، یعنی اسی آنکھ سے رب کا بھی دیدار ہوگا، اسی آنکھ سے سونے مدینے والے کا بھی دیدار ہوگا، لہٰذا اس کی حفاظت کریں۔ یہ بہت قیمتی ہمارے جسم کا بھی اثاثہ ہے اور ہمارے اسلام کا بھی اثاثہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سن سنا کے عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔